عمران خان صاحب نہیں مانے تھے یا چند لوگوں کے اکسانے میں آئے اور انہوں نے جلد بازی کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی پنجاب اور کے پی میں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. دیکھیں، یہ فیصلہ تو اصولی عمران خان صاحب نے لانگ مارچ میں راول پنڈی میں اس کے اینڈ پہ انہوں نے فیصلہ تو اپنا سنا دیا تھا. بہت سے لوگوں نے اس پہ یقین نہیں کیا تھا کہ شاید خان صاحب نے یہ ایک ایگزٹ اسٹریٹجی کے طور پہ بات کی ہے اور اس کو پرسو نہیں کریں گے. کلیئرلی عمران خان صاحب نے یہ بات پی ڈی ایم کو کی تھی کہ آپ تو یا تو ارلی الیکشن پہ آ کے ہم سے بات کریں، ادروائز ہمارے پاس پھر کوئی اور آپشن نہیں ہے، ہم اسمبلیاں توڑوا کے تو نئے الیکشن کو فورس کروائیں گے. اور وہ آپ نے دیکھا، وہ فیصلہ انہوں نے وہی کیا جو انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا. جہاں تک پرویز لائی صاحب کا تعلق ہے، ہمارے لیے محترم ہے، سینئر بھی ہیں، سینئر ترین سیاستدان ہے. ظاہر ہے ان کا اپنا پرسپیکٹو ہے چیزوں کو دیکھنے کا، ہمارا اپنا ہے، لیکن ان کے ساتھ ہماری کوalition ہے اور رہے گی. اور اس پہ مدثر لائی صاحب نے بات بھی سیر حاصل کی ہے، تو ان کی طرف سے کمٹمنٹ اپنی جگہ موجود ہے. تو یہ صورتحال ہے. ظاہر ہے وزارت اعلیٰ اور حکومت بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ رہے، لیکن عمران خان صاحب سب کو پتا ہے کہ وہ حکومتوں کے لیے یا عہدوں کے لیے تو آئے نہیں، ایک ویژن، ایک مشن کے لیے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. اور وہ شاید اگر 2-3 بار اور بھی ان کو اسمبلیاں توڑنی پڑے اپنے مقصد کے لیے وہ کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اقتدار حاصل کر کے پاکستان کو وہ ملک بنانا ہے جس کے لیے ملک بنا تھا. صحیح. علی محمد خان صاحب، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ابھی بھی جب ہم خان صاحب کو سنتے ہیں ان کی باتوں سے ہمیں واضح طور پر اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا ویژن کیا ہے جو آپ نے بات کی. لیکن کبھی کبھار ایک جس کو یو ٹرن کہتے ہیں، عمران خان صاحب نے خود بھی ایک تقریب میں کہا کہ یو ٹرن کبھی کبھار لے لینا چاہیے. آپ نے کہا کہ وہ راول پنڈی میں اناؤنس کر کے چلے گئے تھے، تو اس لیے تو اگر مصلحتاً اگر کچھ کے پی صرف ڈیزالو کر دیتے، پنجاب رکھتے، جس طرح چوہدری پرویز لائی صاحب کا خیال تھا کہ بہت بڑا ڈینٹ پڑ سکتا تھا پی ڈی ایم کو اور ساتھ شاید پیپلز پارٹی کو بھی پڑ جاتا، تو اس لحاظ سے یہ بات ہو رہی تھی. اور دوسرا جو عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی کیا دوبارہ کوشش ہو سکتی ہے ٹیبل پہ بیٹھنے کی جو اس وقت ملکی حالات ہیں؟ ان دونوں باتوں پر ذرا کمنٹ کر دیں. دیکھیں، وہ پہلی بات تو وہی ہے جو عمران خان صاحب کی میں نے آپ کو بتائی کہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اعلان کر کے بس چلے گئے، ایگزٹ اسٹریٹجی ہے، بس ایسی نے بات کہہ دی ہے، چلے گئے. کون اپنی حکومت کون قربان کرتا ہے؟ وہ عمران خان نے ثابت کر دیا. نہ صرف پنجاب بلکہ خیبر پختونخوا جہاں ہماری 2/3 اکثریت تھی، تو وہ اسمبلیاں کیوں توڑی؟ تاکہ جنرل الیکشن کی طرف جو ہے وہ ماحول بنے. اور اس پہ عمران خان صاحب نے جو ہے اپنا فیصلہ کر دکھایا کہ اگر انہوں نے کمٹمنٹ دکھائی تھی تو اس کو انہوں نے پورا کیا. کیونکہ یہ پنجاب کی حکومت بنانا بھی آسان نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا جولائی میں جب ضمنی الیکشن ہوئے تو تقریباً ہر ایک حلقے میں میں جلسہ اور کمپین کرنے گیا ہوں، اور وہاں میں نے ماحول اور حالات دیکھے. مشکل حالات میں ہمارے لوگ الیکشن لڑے اور تمام زمینی عوامر ان کے جو ہے وہ خلاف تھے، اس کے باوجود ہم الیکشن جیت گئے. تو آسانی سے حکومت ہم نے نہیں بنائی تھی، مشکل سے بنائی تھی. لیکن جب اس کو توڑا تو اس کا میسج بڑا کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں ایک آزاد اور فیئر الیکشن. علی محمد خان صاحب، مملکت کا تعلق ہے جو آپ نے دوسرا سوال کیا، اس کا بھی میں شارٹ جواب دے دوں. دیکھیں، صدر صاحب ایک آئینی عہدہ ہے، انتظامی عہدہ نہیں ہے. وہ ظاہر ہے وہ جب آپ صدر بنتے ہیں تو آپ ایک لیول پہ تو بات کر سکتے ہیں سیاسی، اس سے آگے نہیں کر سکتے. ظاہر ہے ہماری جماعت کے وہ رکن رہے، لیکن اس وقت صدر مملکت ہیں. انہوں نے اپنے آفیسز کو پہلے بھی آفر کیا اور اب بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ گفتگو ہو. لیکن جس طرح کے حالات ہیں اور جو کل فواد چودھری کے ساتھ اس حکومت نے کیا ہے، آپ مجھے بتائیں یہ کوئی ماحول یا حالات ہیں بات کرنے والے؟ بالکل صحیح. 9 اپریل کے بعد سے آپ کو یہی لگ رہا تھا کہ الیکشنز آپ کو مل جائیں گے، جنرل الیکشنز مل جائیں گے. اب ہم اگلی 9 اپریل کے قریب آنے کو ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنی ایفرٹس ہوئی ہیں اس میں جنرل الیکشنز تو کیا پنجاب اور کے پی میں الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں، جنرل الیکشن تو اپنے وقت پہ ہونا ہے، اور پنجاب کا الیکشن آئین کے مطابق 3 مہینے کے اندر ہونا چاہیے. اور یہ عہدے اور یہ چیزیں تو عارضی ہوتی ہیں. الیکشن کمیشن کے جو محترم ممبران ہیں ان کو بھی اس کا احساس ہوگا، جوڈیشری کی بھی ان چیزوں پہ نظر ہے کہ یہ اگر وقت پہ الیکشن نہیں کروائے جاتے تو جو آئین کی جو ذمہ داری ہے، جو اس کی آرٹیکلز کی پابندی ہے، وہ تو وہاں بریک ہو جائے گی. اور تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی کے لیے وہ آئین شکنی میں کوئی حصہ بنے، کیونکہ آئین نے آپ کو پابند کیا ہے 3 مہینے میں آپ الیکشن کرائیں، چاہے جو بھی ریزن آپ دیں.
اگر آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو الٹیمیٹلی پھر آپ کو عدالتوں یا قانون کے سامنے کسی نہ کسی دن تو جواب دینا پڑتا ہے، اور وہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا آج نہیں تو کل جواب دینا پڑتا ہے قانون اور آئین کے سامنے۔ میرا نہیں خیال کوئی بھی شخص کسی کے لیے آئین توڑنے کی طرف جائے گا۔ الیکشن 3 مہینے میں دونوں صوبوں میں ہونے ہیں، یہ 2 صوبوں کا الیکشن کل ملا کے آپ کا تو یہ 500 سیٹوں پہ جو یہ سارا کھیل پھیلے گا، تو منی جنرل الیکشن تو یہ سارا ویسے ہی ہو گیا۔ تو میرے خیال میں جو صدر مملکت کی طرف آپ نے عندیہ دیا ہے، بہتر ہوگا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ اب پی ڈی ایم اور اپوزیشن جو ہے، ہماری جماعتیں، ہم بیٹھیں اور جنرل الیکشن کو کرانے کے راستہ جو ہے وہ ہموار کریں، کیونکہ نقصان اس میں صرف تحریک انصاف کا نہیں ہے۔ جتنا ڈیلے کریں گے ہمیں تو اور کمپین کا وقت مل رہا ہے، لیکن نقصان ہمارے ملک کا ہے۔ آج آپ نے دیکھا جس طرح ڈالر شوٹ کیا ہے اور جس طرح پاکستان کی معیشت گر رہی ہے، یہ نقصان تو ہمارے ملک کا ہو رہا ہے۔ بالکل